کہ جو ینگ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں میں 10 سال کی عمر تک ایسے کون سے 3 ٹریڈس ہیں جو ان کو بنیادی طور پہ ضرور پیدا کرنے چاہیے؟ کوئی آپ اگر ایڈوائس کر پائیں. 10 سال کے بچے کو تو چلیں اس طرح نہیں کوئی 10 سال کی نارا 10 سال میں کچھ نہیں ایسا ہوتا. 12ویں سال کا 12واں سال جو بعد میں نہیں ہو سکتا. جی 12 ایک دفعہ کراس ہو گئی نا تو پھر 3 کام کبھی بھی نہیں ہونے والے. ایک تو آپ نے ہارڈ ویئر کو چھوٹا کر دیا, دماغ کا سائز ہی 12ویں سال تک دماغ نے پکڑنی ہے اپنی اصلی جو ہے نا جوبن پہ آنا ہے. 6 سال سے کم کے بچے کو آپ نے پڑھانا نہیں ہے. یہ اسکولوں میں ڈالتے ہیں نا لوگ, یہ زیادتی ہے. سکھانا ضرور ہے, ویلیوز سکھانے ہیں آپ نے. وہ کیسے سکھانا ہے؟ لیکچر سے. 6 سال کے بچے کو لیکچر نہیں دیا جا سکتا. لیکچر دینے کا جو حصہ ہے نا, لیکچر سمجھنے کا, وہ یہ فرنٹ پہ پری فرنٹل کورٹیکس, یہ ریشنلزم کا سینٹر ہے. یہ بنا ہی نہیں ہوتا 12ویں سال سے پہلے اس کو. لیکن چونکہ یہ نہیں بنا ہوتا تو 100% میمکری کرتا ہے. وہ 100% میمکری کرتا ہے. وہ ایگزیکٹ کاپی کرتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. تو بچے اصل میں تو آئینہ ہوتے ہیں نا. جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بچے کے اندر سے نظر آتا ہے آپ کو. گھر میں جو کچھ چل رہا ہے, بچے کوئی سے 10 گھروں کے بچے اٹھا لیں, آپ کو پتہ چل رہا ہے گھروں میں کیا چل رہا ہے. اتنا کلیئر تھرمامیٹر ہے کہ کتنا بخار ہے گھر میں. تو آپ اگر بچے کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے وہ کام کرنے پڑیں گے. وہ کام کریں گے, وہ بچہ بھی شروع کر دے گا. وہ بچہ شروع کرے گا, اس کا برین اس پہ ٹرین ہو جائے گا. سو جو بھی میں بتانے لگا ہوں اس کے پہلے یہ سانچہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے 12 سال سے کم کا بچہ ٹرین کرنا ہے تو وہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے, خود کرنے پڑیں گے. جی کرنے پڑیں گے. سو فار ایگزامپل کوئی ایک مثال دیتے ہیں, جھوٹ بولا ہے کسی بچے نے, تو ماں باپ کو لٹرلی اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا. انگلش کو مد نظر رکھیں, اردو میں سیلیبریٹ کا مطلب ہے اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا. ماں باپ کو, رشتہ داروں کو بلا کے باقاعدہ سوگ منانا پڑے گا کہ یہ ایسا کیا ہوا تو جو آپ نے جھوٹ بولا. اور اس کو ہفتہ 10 دن اس کے سامنے بات نہ کی جائے, اس سے بات نہ کی جائے. اس کو پتہ ہو کہ مجھے ایلینیٹ کر دیا گیا ہے, میں اس گھر کا حصہ نہیں رہا ہوں, میں نے جھوٹ بول دی. کوئی پٹائی نہیں کی, کیونکہ آپ انسانی بچے کو مار نہیں سکتے. آپ یاد رکھیے گا, اللہ نے کہیں پہ بھی انسانی بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دی. انسانوں کو مارنا لڑائی میں جائز ہے بس, ٹھیک ہے. یا پھر کوئی ایسی کوئی حد کراس کرے کہ جس نے کسی کو مار دیا تو اس کو پھر مار کے بتائیں یہ کیا تم نے اس کے ساتھ. بڑا لیٹ آئے بچے, چپڑے کھا کے اس ٹائم جو ہے وہ تنگ آئے پڑے ہیں. آپ نے بڑی لیٹ یہ بات شروع کی. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. لوگ یہ بات تو میں پچھلے 8-9 سالوں سے نہیں, آپ نے آبویسلی شروع کیا کہ اس سے پہلے تو بہت مار پڑ چکی ہے. نہیں, مار سے کیا ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں. ایک گناہ پہ مار پڑی وہ گناہ تو کم, یاد رکھیے گا اصول مار کا. دوسرے گناہ پہ بھی مار پڑی, دونوں گناہوں کی ایک ہی سزا, تو پہلا گناہ واپس شروع ہو جائے گا. یہ دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں. آپ نے پہلے گناہ پہ بچے کو مارا, دوسرے گناہ پہ بھی بچے کو مارا, پہلا گناہ ری ایکٹیویٹ کر دیا آپ نے, کیونکہ اس کو پتہ ہے دونوں گناہوں کی ایک ہی سزا ہے. بڑا گناہ کی بھی وہی سزا ہے جو چھوٹے کی ہے, تو پھر بڑا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی کورٹ میں تو سزا ہی ایک ملتی ہے, اسی پیکج میں. جی. اس کو آپ نے امیون کر دیا ہوا ہے کہ دیٹس دا ورسٹ دیٹ دے کین ڈو. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا بچے پھر مار کے بنا پہ ریسیپروکیٹیولی بلیک میل کرتے ہیں ماں باپ کو. مارنے پہ مائیں ڈبل ریوارڈ دیتی ہیں, کیونکہ مارنے پہ ہی مارتے وقت بچوں کو ماؤں کو رحم آ رہا ہوتا ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹیکنیک آرگینک ہے, اللہ نے بتائی ہوئی ہے اور سنت میں ہے اور سائیکالوجی نے بتائی ہوئی ہے, اس کو پہلے تو سمجھ لیں کہ بچے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو لٹرلی اس بارے میں پراپر اہتمام کریں کہ بچے کو لگے کہ یہ میرے سے ہو کیا گیا ہے. رشتہ دار آ گئے گھر میں, جیسے فوتگی ہو گئی ہے, فون پہ بلائے جائیں رشتہ دار, لوگ آ کے پوچھیں اس سے, اس کو شرمندہ کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بیٹا واقعی تمہاری ماں نے ہمیں بتایا, تم نے واقعی جھوٹ بولا ہے, یہ کر دیا. اور وہ حیران رہ جائے کہ ایسا میں نے کیا کر دیا ہے. اور وہ سب کے سب ایکٹنگ اس چیز کو فالو تھرو کریں. ایگزیکٹلی. منٹ کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے, مہینہ سوگو, تاکہ بچہ ساری عمر میں اس کو ایک مہینہ یاد رہنا ہے. ساری عمر اس نے جھوٹ نہیں بولنا اگر ماں باپ نے یہ مہینہ صحیح گزار لیا. اور سمجھیں کس طریقے سے ماں باپ مل کے تربیت کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہر وصف کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. وصف جتنے بھی اوصاف ہیں وہ سیرہ میں پڑھے ہوئے ہیں, سب سیرہ میں پڑھے ہوئے ہیں. اس کو اپنے ماحول میں کس طریقے سے آپ نے نیچرلی گرو کرنا ہے, اس کے طریقے یہی ہیں کہ ماں باپ, اب یاد رکھیے گا ماتم تو آپ کر لیں گے, اس کے سامنے پھر جھوٹ بول کے دکھائیں آپ ایک دفعہ, پھر
پھر وہ آپ سے بتا لے گا. بتائے گا وہ پھر کہ تم لوگوں نے اتنی بڑی گیم کی تھی. وہ ساری عمر بڑے ہو کے یہ نواز شریف اور زرداریوں پہ پیار آئے گا آپ کو کہ وہ اس لیول کا فراڈ ہوگا کہ اس کو پتہ چل جائے گا یار تو جینون فراڈ لوگ ہیں. سو ہوگا کیا, بچوں کے تھرو ماں باپ کی ٹریننگ ہو جائے گی. اس طرح ماں باپ کو پتہ ہوگا یار اتنا بڑا واقعہ ہم نے کیا, اب اس کے سامنے میں کیسے کروں. بالکل یہ اتنا زبردست ریورس فیڈ بیک میکینزم بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں, کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس نے آپ کو ٹھیک کر دینا ہے. ایسا ہی سمجھ رہے ہیں. سو یہ ایک بغیر خرچے کے, زیرو ایجوکیشن, زیرو ٹیلنٹ, زیرو اسکل, زیرو منی, اور بچہ آپ کا سنت پہ تیار ہو رہا ہے اور دنیا کا لیڈر بن رہا ہے. جس دن اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے نا قوم کے گھروں میں, اس دن بچہ اکیلے میں شرمندہ ہوگا. بالکل, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ جو میں نے کر دیا. سو یہ آپ کو اس طریقے سے باقی کی چیزیں بتا رہا ہوں. دوسری چیز جو میں اس وقت نوٹ کر رہا ہوں وہ ہے 12th ایئر, 8th ایئر اور 15th ایئر کے بیچ میں جو ہمارا ایک خاص میکینزم ڈیولپ ہو سکتا تھا. میں زیادہ برین کی انیٹمی میں نہیں کھولوں گا. لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بزدل بنانے کے لیے 7ویں سال سے لے کے 15ویں سال کے بیچ میں پے در پے حملے کیے جاتے ہیں, اور قوم بچہ پکا, لڑکی لڑکا پکے بزدل بن جاتے ہیں. جتنے بھی کریج کے ایلیمنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے دماغ, وہ اس ایج میں ڈیمانڈ کر رہا ہے. نہیں ملیں گے تب بھی بزدل ہو گیا, اور اگر بزدل کی ٹریننگ ملے گی تب بھی بزدل ہو گیا. سو اس ایج میں آپ نے کریج ڈیولپ کرنی ہے بچے کی. اوکے, فرام دا 8th ایئر آنورڈس 15ویں سال تک اس کو رگڑا دینا شروع کریں, اس کو ایسے کاموں پہ ڈالیں جہاں پہ, اور دیکھے گا فزیکل کریج بہت چھوٹا واقعہ بن سکتی ہے. ایموشنل کریج ایک دفعہ بن گئی ساری عمر بنی رہے گی, نہ بنی پھر کوئی اللہ کے یہاں کوئی بجلی گرے گی اس کے سر پہ, کوئی واقعہ ایسا ہوگا جو ہو جائے, ورنہ نہیں بنے گی. سو اس کو فزیکل سپورٹس میں ڈالیں, اس کو ایموشنل کنفرنٹیشن کروائیں, اس کو وہ والے کام کروائیں جس میں وہ شائع اور نروس ہوتا ہے مگر کام درست ہونے چاہیے. ایموشنل کنفرنٹیشن تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا. ایموشنل کنفرنٹیشن کیونکہ ایموشنلی تو ہمارے یوتھ بھی بالکل بہت زیادہ مسئلے کا شکار ہے, کرائسس کا شکار ہے. ایموشنلی تو جتنے مسئلے ہیں اتنے شاید ہی کوئی اور مسئلے ہو. اس پہ تھوڑی سی میں نے آپ سے کہا نا, ایک بچہ اگر باپ سے یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ ابو آپ نے مجھے کہا تھا یہ کام غلط ہے اور آپ خود کیوں کر رہے ہیں, جی یہ کانفرنٹیشن ہے. یہ ہمت سب سے پہلے بچے میں ہونی چاہیے کہ وہ باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے, اور کٹہرے کا منصف رب العالمین خود ہو, کہ اصول اللہ کے ہیں اور آپ نے غلطی کی ہے. آپ نے مجھے درست کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ نے خود کیوں کیا. بالکل, یہ ایموشنل کریج بچے میں ڈیولپ. ایک دفعہ باپ کو چیلنج کرنا سیکھ لیا, نواز شریف ہزاری کی کیا چیزیں پھر سمجھے. یہ ہے اصلی کریج. جو گلی محلے میں لڑکی کو بچانے کے لیے کریج چاہیے وہ 99% ایموشنل کریج ہے اور 1% فزیکل. وہ اس کی ذرا ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی تو پٹائی بھی کر لے گا. مگر زیادہ تر لوگوں نے اس لیے صحیح کام پبلک میں نہیں کیا کیونکہ ایموشنلی ویک تھے, وہ ایموشنلی ڈرپوک تھے. اور آپ دیکھیں گے CCTV کی فوٹیج دیکھیں, بڑے بڑے مارکے دیکھیں, پہلوانوں نے آ کے نہیں کام کیے. ایسا ہی ہے, نارمل جگر ہوتا ہے, اس کو جگر بولتے ہیں نا, جگر ہوتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے, وہ ایموشنل جگر کہتے ہیں, ایموشنل کریج کو, کہ وہ ٹرین ہی ایسے ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ مجبوراً ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بائی ڈیزائن ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ مجبوراً ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں مجبوراً کیوں کرنا ہے, وہ ہماری سب سے بڑی سنت ہے, سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی سنت ہمت ہے ہماری. وہ ہمت ہم چوس رہے ہیں اور ڈرپوک اور بزدل بنا رہے ہیں. دوسرا جو کور اس سے بھی نیچے آ جائیں, جن لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کام کرنے میں, تو سمجھ آ جائے کہ جن خود آپ کے اندر ہے. وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کی ہزار سال کی دعائیں کر رہی ہیں عمروں کی, وہ ہیں ڈرپوک بچے پیدا کرنے کی مشینیں. ایک انسان 1000 سال نہیں زندہ رہے گا, ٹھیک ہے, پکی بات ہے, واللہ عالم. میں اب موت کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, مگر اللہ نہ کرے میرا بچہ 1000 سال زندہ رہے, اللہ نہ کرے. آپ اللہ اس کو اعلیٰ موت دے, جب بھی دے. لمبی زندگی چھوٹی زندگی کا معاملہ نہیں, میری دعاؤں پہ نہیں ہونا چاہیے. میری دعاؤں کے اوپر اگر چینج آنی ہے تو اس کی موت کی کوالٹی بڑھے, کہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مرے, میدانوں میں مرے, اسپتالوں میں یا اپنے بیڈ روم کے بستروں پہ جھریاں لے کے نہ مرے, لوگوں کے محتاجوں میں ویل چیئروں پہ نہ دھکے کھا رہا ہو. اوکے, اپنے جوبن کے اوپر اللہ کی راہ میں حق کے اوپر لڑتا ہوا گولی کھا کے مرے. یہ مقبولہ شہادت ہو, اللہ قبول بھی کرے اس کی, ٹھیک ہے, ریاکاری سے پاک شہادت. یہ دعائیں ماؤں کی ہونی چاہیے, رادر کے ہزار سال کی دعائیں ہو رہی. 120 سال بھی اگر عمر ہوگی نا آپ کے بچوں کی, تو ان کے پوتوں نے بوجھ سمجھ کے ان کی ویل چیئریں تک چھوڑ دینی ہے. یہ دعائیں دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو. وہ اپنے 900 سال
ہسپتالوں میں گزارنے کی دعائیں دے, 900 سال ہسپتال میں رہ تو, یہ دعا ہے آج کل کی ماں کی. مطلب ہر طرف سے سینس لیس بات ہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے میتھس کا, یہ تو میں نے میتھس کی ہے. اس دعا کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ غور سے سمجھیں کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے. تو 1000 سال کی دعا مانگنے والی کا بیٹا زندگی سے پیار کیوں نہ کرے؟ اور موت کتنی خطرناک چیز ہے. جی, موت کتنی گندی چیز بنا دی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ تم اربوں میں ہوگے, خربوں میں ہوگے, مطلب ہے اربوں کا مطلب عرب والا اور عجم والا نہیں, کہ تم کثرت میں ہوگے اور یہ لوگ تمہیں ایسے کھائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا کھاتے. بالکل. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے مان, ہم قلت میں اور دنیا پیروں میں ہمارے, ہم کثرت میں ہم نے ایسا کیا کر لینا ہے؟ نبی اسلام نے کہا وہن آ جائے گا. وہن کیا یا رسول اللہ؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا موت کا ڈر, دنیا کی محبت. پاکستانی ماں کی دعا, موت کا ڈر, دنیا کی محبت, پاکستانی باپ کے آبجیکٹیوز اور پرپز. سو یہ ماڈل ہی اور ہے, ہمارا ماڈل ہی اور تھا. 2 ماڈل کلیش کرتے ہیں, بچہ کنفیوز ہوتا ہے, اور بچہ کنفیوز ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ سوچیں ذرا, ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہوا. جو بچہ ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت کو فالو کرتا ہے. جماعت ہوتی ہے جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں. تو زیادہ تر لوگ گاڑیاں اور بیویاں چیز کر رہے ہیں, بڑے گھر پلاٹ ہی لے رہے ہیں, تو وہ کہے گا بھائی مرنے والی بات ایک طرف, خوشیوں اور زندگی اور لڑکیوں والی بات ایک طرف. وہ پاگل ہے مرنے والی طرف بات جائے گا, اس کو تو فلسفہ ہے ہی نہیں مرنے والا, وہ تو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں لے کے آیا ہوا. بہت سمپل کر کے بتا رہا ہوں, اصلی ماؤں سے بات کر رہا ہوں, اصلی باپوں سے بات کر رہا ہوں, کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں. مرنا ہم سب نے, قبرستان بھرے ہوئے پڑے ہیں, سب کے 1000 سال کے پلان تھے. ہر سائز کا, ہر جینڈر کا, ہر عمر کا, ہر حلیے کا بندہ قبرستان میں پڑا ہے. ایک چیز کامن تھی سب میں, سب کے 1000 سال کے پلان تھے, کسی ایک کا بھی پورا نہیں ہوا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس سے بڑی حقیقت کیا. اس کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی ہمیں. کس کتاب میں ہمیں یہ بتایا کہ نہیں یا تو یہ آپشن ہے یا پھر یہ آپشن ہے؟ نہیں, آپشن ہی یہ کیا کہ ہم نے بس 80 میں کہیں مرنا ہے. اس کے اندر بھی 80-90 میں سے 20-25 سال اسپتال میں گزرنا ہے, اور اس میں سے بھی 15 پہلے سال یاد بھی نہیں رہنے کسی کو بچپن کے, اور گن کے 30-35 سال کی لائف بنتی ہے. اس کے اندر ہم نے وہ والی فضلہ ٹھونس لیا ہوا ہے کہ جس میں ڈپریشن میں بھی رہیں گے, اور ایک دوسرے سے حسد میں بھی رہیں گے, اور غلام بھی رہیں گے. ہر قوم کے غلام بنیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ بس یہ پہلے 15 سال صحیح گزارنے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں. بالکل, کہ بس ایک بارش کا قطرہ مل گیا تو باقی بھی شروع ہو جائیں گے. ایک باپ کہے گا بھائی بے شک آپ چھپ کے کر لیں, آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے, چلیں کچھ چھپ کے مسلمان آ جائیں, اپنے اپنے گھروں میں مسلمان پال رہے ہوں, لوگوں کے سامنے آپ کو شرم آ رہی, وہ آپ کے بچے تو جری اور با ہمت اور شجاعت والے نکلیں گے نا. میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر صحیح اور غلط کی سوکھی روٹی کھلا دی نا آپ نے, اور شجاعت کا پانی نہ پلایا, تو بچہ نفسیاتی مریض بنے گا ہی بنے گا. ہر انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے جب وہ سامنے دیکھتا ہے برائی ہو رہی ہے, اور اس کو پتہ چل جاتا ہے برائی ہے, مگر اس کے اندر انرجی نہیں آتی کچھ کرنے کی. اپنے آپ کو بے غیرت, لاچار سمجھ کے وہ ہر 2 نمبری پہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے اپنے سرکل میں, بیکاز اس کو اپنی شرمندگی اس طریقے سے چینل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل ایسے. اس لیے اگر آپ نے ہمت نہیں ڈالی تو اسلام نہ سکھائیں. میں نے اس لیے کہا نا اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو بند کریں نا. ہم پہلے چلتے پھرتے نبی اسلام کی توہین کر رہے ہیں ہم خود, اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اپنے نبی کا امتی ہوں. اپنے نبی کا تو برانڈ نہ ڈیمیج کریں آپ, خدا کا واسطہ. یا تو پوری طرح اسلام ہے یا اپنے نام پیٹر فرینک رکھیں, کوئی لوگوں کو تو نہ اسلام سے دور کریں. صحیح کہتا ہے گورا, اور روز کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے دین پہ کیسے آؤں. 2 ارب ڈرپوک غلام اکٹھے کیے ہیں, ایک ہی چیز کامن ہے, تم 2 ارب فراڈیوں کی, تم 2 ارب ڈرپوکوں کی, تم 2 ارب غلاموں, ایک چیز کامن ہے کہ تم ایک کتاب کو مانتے ہو. تو تمہاری کتاب سے یہ اسپیسیمن نکلتے ہیں, تو میں اس کتاب میں کیسے آؤں؟ آپ خود بتائیے, سینسیبل آرگیومنٹ نہیں ہے اس کا. اتنی سمپل سی بات کر کے میرے ساتھ ہوا ہے نا یہ واقعہ, مجھے گورے نے بولا ہے نا یہ, اور میں کس طریقے سے پھر کہانیاں ہی ڈالتا رہا ہوں اس کے آگے کہ بھائی تو خود تو کتاب پڑھ لینا. ہم سب بے غیرت نکلے ہیں, اپنے گناہ جسٹیفائی کرنے نکلے. ہم صحیح کہہ رہے, ہم مانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں. کیا کروں میں اس کی بات, کہ کس منہ سے اسلام کا لفظ اس کے سامنے. سو ایک کتاب کو ماننے والے سارے ایک جیسے ہوں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ بھیا تمہاری گیتا میں شرک لکھا ہے تو سارے مشرک نکلے ہو نا. حالانکہ آپ پڑھیں نا, آپ پڑھیں وید, اور مجھے دکھائیں شرک کدھر لکھا ہے اس میں.
ہندوؤں کو دیکھ کے آپ پڑھیں گے, آپ بھی سمجھیں گے نا, وید میں لکھا ہوا ہے نا. آپ نہیں سمجھیں گے کہ گیتا میں شرک لکھا ہوا ہے, مگر آپ نے پڑھی نہیں ہے. بالکل غیر مسلم ایسے ہی کر رہا ہے کہ بھائی ان کے قرآن میں یہ لکھی ہوئی ہے فراڈ, ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے غلامی کرنی, اپنے آپ کو کاٹنا ہے, چھریاں مارنی ایک دوسرے کے کمروں میں, خنجر کھوبنے ہیں, جب موقع ملے گا پیسے چوری کر لینے ہیں, رشوتیں دینی ہیں, لڑکیوں کو پکڑ لینا ہے. وہ یہ کیوں نہ سمجھے, ہم خود نہیں قرآن پڑھے, وہ پڑھے گا قرآن, اور ہم ان کو جا کے پریزنٹ کریں گے, او ہماری کتاب پڑھنا, اللہ تجھے جنت میں ڈالے گا. وہ کہے گا دنیا میں تم دوزخ میں ہو. یہ کون سا دین نکالا تم لوگوں نے؟ صحیح ہے. اچھا سر